بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ تمام حمد و ثنا ہمارے کریم رب کے لیے اور حضور پر نور سید سربراہ حامی بے کساں امام المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد کریم رب سے دعا ہے، مولا کریمہ ہم سب کو اپنے خاص بندوں میں شامل فرما۔ حضرت عبادہ بن صامت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیلۃ القدر کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا وہ رمضان میں ہے، سو تم اسے آخری عشرہ میں تلاش کرو۔ لیلۃ القدر 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں جو رات ہوتی ہے ان طاق راتوں میں ہے یا رمضان کی آخری رات ہے۔ جس شخص نے لیلۃ القدر میں حالت ایمان اور طلب ثواب کے ساتھ قیام کیا پھر اسے ساری رات کی توفیق دی گئی تو اس کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ بحوالہ مسند امام احمد۔ اور ایک اور حدیث کا مفہوم بھی بتا دیتی ہوں کہ جو رات کو قیام کرتے ہیں اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے احتساب کے ساتھ قیام کیا اس کے پچھلے صغیرہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ کیا آپ بھی اپنا احتساب کرتے ہیں؟ خوش نصیب لوگ اپنا احتساب کرتے ہیں۔ دیکھو رمضان کے قیمتی ترین دن تیزی سے گزر رہے ہیں اور جب لوگ مجھے میسج کرتے ہیں، ملتے ہیں، کہتے ہیں باجی ہم تھک گئے اور روزے رکھ کے کمزور ہو گئے، تو میں انہیں ہمیشہ کہتی ہوں کہ دیکھو یہ تھکاوٹ بھی بڑی پیاری ہے۔ اگر ہاسپٹلز کے اندر آپ کو کمزوری ہوتی، بیماری کی وجہ سے تھکنا پڑ جاتا، ہاسپٹلز، کچہریاں یا اس قسم کے غلط کاموں میں اگر آپ پھنس جاتے تو پھر وہ تھکاوٹ اچھی تھی یا یہ تھکاوٹ اچھی ہے؟ وہ کمزوریاں جو بستر کے اوپر رہ کے ہونی تھی وہ اچھی ہیں، بیماریوں کے باعث جو ہونی تھی وہ اچھی ہیں، یا یہ والی کمزوری اچھی ہے جس کی کمزوری کا ریوارڈ بھی بڑا اچھا ہے؟ اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ رمضان میں روزے تو رکھ رہے ہیں، محبوب نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے جب تک کہ نہ پھاڑا جائے۔ کیا کہیں آپ پھاڑتے تو نہیں رہتے؟ جیسے آپ من کی طرف تو دیکھیے، چلے مل کے محاسبہ کرتے ہیں کہ آپ کے اندر حسد، کینہ، بخیلی، ریاکاری، یا جب کسی کو بلند مقام پہ دیکھتے ہیں، کسی اچھی ٹیچر کو دیکھتے ہیں، خوبصورت انسان کو دیکھتے ہیں، یا کسی امام کو دیکھتے ہیں، یا کسی عورت کو دیکھتے ہیں جو نیک ہوتی ہے، یا کسی کو دیکھتے ہیں جس کو حدیث طیبہ قرآن کریم بھی زیادہ یاد ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور بھی جو اپنے سے بڑی جیسے آپ کو چیزیں لگتی ہے، بڑا گھر، گاڑی ایٹسٹرا، تو پھر آپ کا من کیا کہتا ہے؟ آپ ذرا ضرور سوچئے۔ کہیں آپ یہ تو نہیں کہتے کہ یہ بہترین ہے اور ہم ایسے؟ چلو محبوب کی بات بھی سن لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین تم میں سے کون سا بندہ ہے بتاؤں؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ فرمایا کہ جو زبان کا سچا اور دل کا صاف ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی محبوبہ زبان کے سچے کی تو سمجھ آتی ہے، دل کا جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو محبوب نے بڑے اچھے انداز میں وضاحت کی کہ دیکھیں من کا سچا وہ ہوتا ہے جس کے اندر گناہ نہ ہو، بغاوت کا جذبہ نہ ہو، کینہ نہ ہو، حسد نہ ہو، جو یہ سوچے کہ جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے وہ اللہ کی خاطر کرے۔ ذرا ایک لمحہ رک کے سوچئے، ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ بھی تو کہتے ہیں ہم اللہ کی خاطر کر رہے ہیں، لیکن اندر سے تو
انہیں کو خود پتا ہوتا ہے. کبھی تو ان کا نفس بھی انہیں دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. کبھی ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ کو تعریفوں کی، شکریہ کی یا کچھ آپ کو آنر کی ضرورت پڑ جائے. اگر آپ اللہ کی خاطر کرتے ہیں یہ چیزیں آپ کو ویسے ہی مل جائیں گی. اور اگر آپ نیک کام کرتے ہیں اور پھر جتانا بھی شروع کرتے ہیں، جیسے ہم لوگ روزے جیسے رکھ رہے ہوتے ہیں، بہت ساری عورتوں کا روزہ جیسے معاف ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہوں گے آپ، ان دنوں میں کچھ عورتوں کو جیسے نہیں رکھنا ہوتا، وہ سحری اور افطاری تو بناتی ہیں. جب بناتی ہیں گھر میں کچھ اوپر نیچے حالات ہو ہی جایا کرتے ہیں، تو آپ اپنا بھی محاسبہ کریں کہ آپ اس میں شامل تو نہیں. کیا کہتی ہوئے فوراً جتاتے ہوئے کہتی ہیں کہ ہم تو اس ٹائم بھی جاگتے ہیں جب خود روزہ نہیں رکھنا ہوتا، ہم آپ کی خاطر یہ کر رہے ہیں، ہم آپ کی خاطر. یہ کیا طریقہ ہے؟ شکر نہیں کرتے ہو کہ اچھے کاموں کے لیے اللہ نے آپ کو چن لیا، آپ کے شوہر، آپ کے بچے، آپ کے گھر والے روزہ رکھ رہے ہیں، آپ ان کی خدمت کر رہے ہوتے ہو. اسی طرح شوہر بھی جو چیز نہیں کھاتے ہوتے اپنی بیویوں کے لیے لے کے آتے ہیں، کوئی بات اوپر نیچے ہو جائے فوراً جتاتے ہیں میں تو تیرے لیے لایا تھا، میں تو یہ نہیں کھاتا. تو یہ چیزیں اپنے احتساب کے لیے بڑی ضرورت ہے، بڑی ہی ضرورت ہے. اگر آپ احتساب نہیں کریں گے تو پھر کچھ کمی رہ جائے گی. چلیں جو ہو گیا اس پہ تو ہم لکیر پھیر سکتے ہیں نا. اور یہ دن تو بڑے پیارے ہیں، اس میں ہم کیوں نہیں کہہ سکتے مولا کریمہ ہمیں تو بخش دے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہ اکبر، کتنی پیاری دعائیں ہیں. اپنی زبان کو ان چیزوں سے تر رکھیں. یہ حسد، کینہ، بخیلی، یہ سب چھوڑ دیں. یہ تو دیمک کی طرح آپ کی نیکیوں کو بھی کھا جاتے ہیں. جیسے کینسر کھا جاتا ہے نا، جسم کو سمجھ بھی نہیں آتی، یہ چیزیں بھی ایسے ہی کھا جاتی ہیں. تو اور زبان کو گلوں سے بھی پاک کر دیں. تو کیا میں توقع رکھوں یہ اپنے پرائی جیسے بھی ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ اگر آپ نیکی کرتے ہیں تو معاذ اللہ کی خاطر کیا کیجیے. ہم اپنوں کو اگر چھوڑ دیں گے نا غلط ہو جائے گا. ایک اور بھی میری بات ذہن میں آئی، جیسے بہت سارے لوگ گلہ کرتے میرے رشتہ دار ایسے ایسے. نہیں، رشتہ داریاں آپ کو چوائس سے نہیں ملا کرتے. اللہ کا حکم صلہ رحمی کا ہے، بس صلہ رحمی کیجیے. ہاں ایک اور بات بھی بتاؤں، اگر آپ اپنوں کے ساتھ بہت اچھائی کرتے لیکن بدلے میں آپ کو اچھائی کا صلہ نہیں ملتا، تو آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ کی طرف سے آپ کی مدد ہوتی ہے جب آپ برائی کے بدلے میں اچھائی کرتے ہیں. تو ایک تو اپنا احتساب کیجیے، اور کیا چھوڑنا ہے. ایک تو آپ نے موبائل کا غلط استعمال چھوڑنا ہے، ٹائم کا ضیاع چھوڑنا ہے، بری دوستیوں کو چھوڑ دینا ہے. جب آپ اپنی دوستیوں کا بھی محاسبہ کریں گے تو تب آپ چھوڑ سکیں گے. اگر دوست ایسے ہیں جو آپ کے ساتھ ہوتے اور آپ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ڈال دیتے، وہ تو دوست اچھے ہیں، وہ دوستیاں تو اچھی ہیں. لیکن جو دوست آپ کو اللہ سے دور کر دیتے ان سے آپ کا دور ہو جانا ہی افضل ہے. بہرحال بات ہو رہی تھی شب قدر کی، اس کی قدر کیجیے. یہ اللہ نے آپ پہ خاص انعام کیا ہوا ہے. یہ راتیں پڑھی نا قرآن کریم میں کیا ہے، خیر من الف شہر. ایک رات کتنی ہزاروں راتوں سے افضل ترین ہے. تو کیوں نہ ہم لوگ خود بھی جاگیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی اس کے لیے ضرور ان کو بھی تیار کریں. چلیں ایک بات بھی سوچتے ہیں، دیکھیں بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو کہیں گے کہ ہم لوگ اپنے صدر کے ساتھ ملے تھے. کہاں؟ وزیر اعظم ہاؤس میں ملے تھے، وزیر اعظم سے، صدر سے ملے تھے. اور وہ اس بات پہ پھولے نہیں سماتے بھلے ان کا ایک کام بھی نہ ہو، سارے لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ ہم تو ان سے ملے تھے. تو اللہ سے باتیں کرنے پہ آپ کو فخر نہیں ہوتا؟ گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے ان سے ملیں تو فخر ہو، مسلح پہ کھڑے ہو کے اللہ سے ملیں اور فخر نہ ہو، یہ بھی ذرا لمحہ فکریہ ہے. یہ تو صدقہ ہے مصطفیٰ کریم کا کہ آپ. چلیں پچھلی بات کو بھی مکمل کر لیتے ہیں. صدر سے ملنے کے لیے درمیان میں 100 بندوں کی ضرورت ہوتی ہے، ٹائم کی پابندی کی ضرورت ہوتی ہے نا. ایسی بات یہ تو صدقہ ہے جو منصب ہم کو ملا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں. محبوب نے کیا فرمایا؟ وضو کرو، قبلہ روح ہو جو اور اللہ اکبر کرو، تکبیر تحریمہ کرو، دنیا کو چھوڑو، رب سے باتیں شروع کر دو. وہ سنتا ہے، وہ تمہاری ضرور سنے گا. تمہاری گھر میں عزت ہے، بازار میں عزت ہے، نہیں ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں. وہاں تم معتبر ہو، ڈائریکٹ اپنے رب سے باتیں کرو. ایک بندے سے کہا گیا نا ایسے ہی جنگلوں میں پھر رہے ہو تنہائیوں میں. اس نے کہا کیا کہتے ہو؟ کہا نہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ تنہائیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بازار میں آئے، شہروں میں آئے، رنگ رنگینیاں دیکھیں. اس نے کہا یہ تم کہہ رہے ہو، میں تو تنہا نہیں ہوں. میرے جب اللہ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں
تو مصلی بچھا لیتا ہوں، اور جب سننا چاہتا ہوں تو قرآن کریم کھول لیتا ہوں. میرا رب مجھ سے باتیں کرتے، یا ایھا الذین آمنو. آ رہی ہے نا سمجھ؟ چلیے ہم بھی تنہائیوں کے گلے چھوڑ دیتے ہیں، اپنے رب کے ساتھ پکا لگا دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا پیار کریں گے. کیا میں توقع رکھوں؟ اور پھر قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کریں گے. لیلۃ القدر، ان قدر والی راتوں کی ضرور قدر کریں گے، ایک دوسرے کے لیے دعائیں بھی کریں گے. کیا میں توقع رکھوں؟ فضل رب العلا ہے قدر کی شب، شفقت مصطفیٰ ہے قدر کی شب، یہ کھلا انک عفون سے خبر کا سلسلہ ہے قدر کی شب. بخششیں بٹ رہی ہیں بے قیمت، لطف کی انتہا ہے قدر کی شب. قدر قرآن سے پائی ہے اس نے، کیونکہ نازل ہوا ہے قدر کی شب. قدر والوں کو قدر ہے اس کی، نعمت بے بہا ہے قدر کی شب. خاکیو آؤ لو خدا کا سلام، نوریوں کی صدا ہے قدر کی شب. آج روح الامین بھی فرش پہ ہیں، کس قدر پرفضا ہے قدر کی شب. بخشش، رحمت، عنایت کا ایک میلہ لگا ہے قدر کی شب. لیلۃ القدر کا مقام ہے کیا، یہ بھی مجھ پر کھلا ہے قدر کی شب. ہے فزوں تر ہزار راتوں سے، خود خدا نے کہا ہے قدر کی شب. ہے یہ اقرار کے نور سے معمور، یادگار ہرا ہے قدر کی شب. فجر تک ہے سلامتی اس میں، رحمتوں کی ردا ہے قدر کی شب. قدر لازم ہے پاک دھرتی کی، یہ عطیہ ملا ہے قدر کی شب. قدر قرآن کی فرض ہے شہزاد، کہ یہ نازل ہوا ہے قدر کی شب. لیلۃ القدر کو آخری طاق راتوں میں خفیہ رکھنے کی حکمت یہ ہے تاکہ آپ کے اندر راتوں کو جاگ کے اپنے رب سے باتیں کرنے کا شوق پیدا ہو. عبادت کی ریاضت کے لیے اللہ نے ان طاق راتوں کے اندر خفیہ رکھا، نہیں تو اللہ جی بتا سکتے تھے، اللہ کو تو پتہ ہے نا. تو اس کی قدر کیجیے. اللہ پاک آپ کو دونوں جہانوں کی عزتیں اور کامیابیاں دے. اس قدر والی راتوں کو ضرور جاگیے، اہتمام کیجیے، اور مجھے، میرے خاندان والوں کو، میرے ساتھ جتنے ورکر ہیں، چاہے فیس بک پہ، چاہے یوٹیوب پہ، چاہے ہمارے واٹس ایپ پہ ہوں، یا اداروں میں معاونین ہیں، ان کو بھی دعاؤں میں خصوصی طور پر یاد رکھیے. اللہ آپ کو کامیابیاں دے، اور یہ تھکاوٹیں، یہ ساری چیزیں آپ نے چھوڑ دینی ہیں، برائیاں ہم نے چھوڑ دینی ہیں، اور جو اصل مقصود تھا رمضان کا، تقوی کا حصول، وہ بھی ہم پائیں گے انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.